اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جادو کرنے والا، کرانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا وہ کافر ہے یا مسلمان۔ تو ناظرین، انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ کئی احباب نے یہ ریکویسٹ کی کہ علامہ صاحب آپ اس پر بھی ذرا کچھ روشنی ڈالیں، لوگوں کو بتائیں کہ جادو کرنا، کرانا یہ کیسا ہے، سیکھنا سکھانا اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو ناظرین، ہم جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں بہت سے خاندان تباہ ہو گئے۔ ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا دوسرے پر غلبہ ہو جائے، اور بالخصوص ساس اور بہو کا معاملہ۔ ساس جو ہے وہ چاہتی ہے کہ بہو میرے نیچے دب کر رہے، اور بہو یہ چاہتی ہے کہ ساس اور سسر جو ہیں ان سے جان چھوٹ جائے، اور پھر بیوی یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کا غلام بن کر رہے، اور شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی نوکرانی بن کر رہے۔ اور کہیں تو کوئی رشتہ دار اپنے دوسرے رشتہ دار کے اچھے کاروبار کو پسند نہیں کرتا، اور کہیں کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کا اچھا رہن سہن جو ہے وہ اس کو پسند نہیں ہے۔ کوئی کسی کا کاروبار تباہ کرنے نکلا ہے تو کوئی کسی کی زندگی کو اجاڑنے کے لیے نکلا ہے۔ کوئی اپنی محبوبہ کو اپنا بنانے کے لیے وہ نہیں دیکھتا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں کہ صحیح کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، انتہائی افسوسناک یہ بات ہے، علم ہونے کے باوجود بھی اپنی جیت کو جناب وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، چاہے کفر بھی اس کے اندر ہو، چاہے کسی کی زندگی تباہ ہو جائے، کسی کا گھر اجڑ جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو ناظرین، آج انشاءاللہ تعالی ہم اس پر گفتگو کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ کام کون کرتے تھے، جادو سیکھتا کون تھا، سکھاتا کون تھا، اور جادو کرنے کرانے والا جو ہے یہ شخص، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ تو ناظرین، آج کی جو گفتگو سے بات کرنے لگے ہیں، حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر تبیان القرآن کی جلد نمبر 1 سورہ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 102 کے تحت اس کا لغوی اصطلاحی معنی اور اس کا جو شرعی حکم ائمہ اربعہ کے نزدیک ہے وہ سارا انہوں نے لکھا ہے۔ رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، شیاطین جو تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے۔ تو یہ شیطانی کام ہے، اور شیطان اللہ کا بھی دشمن ہے، اللہ کے نبیوں رسولوں کا بھی دشمن ہے، اور اہل ایمان کا بھی دشمن یہ رہا ہے، اور یہ قیامت تک اہل ایمان کا دشمن رہے گا۔ تو ناظرین، آئیے ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سحر جو ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے۔ علامہ ابن منظور افریقی وہ لکھتے ہیں کہ جادو وہ عمل ہے جس میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے کوئی کام کیا جاتا ہے۔ اب اس کا شرعی معنی جو ہے وہ ہم سماعت کرتے ہیں۔ علامہ بیضاوی وہ لکھتے ہیں کہ جس کام کو انسان خود نہ کر سکے اور وہ شیطان کی مدد اور اس کے تقرب کے بغیر پورا نہ ہو، اور اس کام کے لیے شیطان کے شر اور اس کے خبث نفس کے ساتھ مناسبت ضروری ہو، اس کو سحر کہتے ہیں۔ علامہ تفتزانی وہ لکھتے ہیں کہ کسی خبیث اور بد کردار شخص کے مخصوص عمل کے ذریعہ کوئی غیر معمولی اور عام عادت کے خلاف کام یا چیز صادر ہو، اس کو سحر یعنی جادو کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے یہ جادو کرنا جو ہے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ 7 کام کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جس کو قتل کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور مسلمان پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت لگانا۔ یہ 7 کام ایسے ہیں کہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ تو ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ فی نفس ہی جادو کرنا بالکل حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ تو ناظرین،
تو اب ہم چلتے ہیں فقہائے کرام کی طرف کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ فقہائے مالکیہ، فقہائے حنبلیہ، شافعیہ اور حنفیہ جو ہیں، سب کے نزدیک جادو کرنا کرانا، سیکھنا سکھانا یہ بالکل حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ بعد فقہائے کرام کے نزدیک تو جادو سیکھنے والا سکھانے والا جو ہے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ اس کے اندر کفریہ کلمات ہوتے ہیں، کفریہ افعال کرنے پڑتے ہیں، جس کے کرنے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، قرآن و حدیث اور فقہائے کرام کے نظریات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جادو کرنا کرانا، سیکھنا سکھانا یہ بالکل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جو بغیر توبہ کے اس کی معافی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ حضرات و خواتین جو اس کام میں مبتلا ہیں، خدا کے لیے اس کام کو چھوڑ دیں، مت کسی کا نقصان کرنے کا سوچیں، مت کسی کی زندگی کو تباہ کریں۔ اگر کوئی کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو یقیناً وہ اسی کے اندر خود ہی جا گرتا ہے۔ تو کیا فائدہ ایسا کام کرنے کا، انسان کا اپنا ہی سراسر نقصان ہو۔ تو ناظرین، بندہ بندے سے بچ سکتا ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ ایسے لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے جو جادو کرنے کرانے اور سیکھنے سکھانے کے معاملات کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ سے وہ کبھی فرار نہیں ہو سکتا، یقیناً ایک نہ ایک دن اس کو اپنے اس کیے کی سزا ملے گی۔ اور کئی دفعہ یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ جو حضرات و خواتین کسی پر جادو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الٹا ان پر ہی جناب وہ معاملہ پڑ جاتا ہے اور تڑپ تڑپ کر جناب وہ مر جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس کام کو اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے، اللہ کی بارگاہ کے اندر پکی سچی توبہ کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر توبہ کیے گناہ کبیرہ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، اور اگر وہ جادو کرنے کرانے کے اندر وہ کفر کلمات ہوئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ اسلام سے خارج ہو کر دنیا سے گیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو ناظرین، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔